تو تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم میں، جامعات میں، میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالجز میں ایک بڑی تعداد اور بعض جگہوں پہ غالب تعداد طالبات کی ہے، اور پوزیشن ہولڈرز میں آپ جب غور سے دیکھیں گے، گولڈ میڈل لینے والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ہماری طالبات کے سینے پہ گولڈ میڈل نظر آئیں گے، جو دراصل یہ وہ تمغے ہیں جو قوم کے سینے پہ سجے۔ اسی لیے ہمیں نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلامی کی توجہ طالبات کی تعلیم کے حوالے سے مرکوز کرنے کے لیے ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جو 3 روزہ ہوگی۔ اس کا آغاز تو ہفتے کے روز صبح کے وقت ہوگا، لیکن علماء پہ مشتمل تعلیم کے حوالے سے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، طالبات کی تعلیم کے حوالے سے وزیر مذہبی امور کے ساتھ کل ہی اس کانفرنس کا آغاز ہو جائے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس حوالے سے جو قدم حکومت پاکستان نے، وزارت تعلیم، وفاقی وزارت تعلیم نے اٹھائے تھے پوری اسلامی دنیا کی جانب سے، بلکہ دنیا کی جانب سے اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی سے لے کر OIC تک تمام بڑے اہم اسلامی ممالک، تقریباً 47 ملکوں کے 150 مندوبین، جس میں کہ ماہر تعلیم بھی ہیں، ڈپلومیٹس بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، وہ اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم گزشتہ دنوں میں ایک بہت بڑی شنگھائی کانفرنس اسلام آباد میں کر چکے ہیں، جس سے پوری دنیا میں یہ پیغام گیا تھا کہ پاکستان ایک نئے دور کے لیے تیار ہے، اور جن مسائل سے دہشت گردی سمیت بدامنی اور امن و امان کے جن مسائل سے الجھا ہوا تھا، اس سے نکل رہا ہے۔ اس نے یہ کیپیبلٹی اپنے اندر پیدا کر لی ہے کہ ان حالات کا وہ سامنا کر سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اور بہت بڑی مقصد اور فیصلہ کن قسم کی کانفرنس ہم کر رہے ہیں، جو کہ ملت اسلامیہ میں، اسلامی دنیا میں طالبات کی تعلیم کے حوالے سے ہوگی، گرلز ایجوکیشن ان دا اسلامک کنٹریز۔ تو اس میں اسلام آباد میں موجود باقی اسلامی دنیا کے علاوہ بھی باقی ملکوں کے ڈپلومیٹس بھی آ رہے ہیں، ان کی نمائندگی بھی ہے، چاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم بھی آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کچھ جگہوں سے ہمیں وزارت وزیر جو چیف منسٹر ہیں ان کی بھی آمد کے بارے میں اطلاعات ہیں۔ تو آپ سب سے درخواست ہے، آپ جو کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، کہ یہ میسج ہے، کل یہ سیٹرڈے کو پوری دنیا میں یہ میسج جانا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں تعلیم ہماری میراث ہے، تعلیم ہمارا فرض ہے۔ اسلام کا ظہور لفظ اقرا کے ساتھ ظہور پذیر ہوا تھا، اور اس کی تفسیر ایک حدیث میں ہے کہ تعلیم، علم ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے، اور یہی دین کا حکم ہے، اس کو ہمیں پوری دنیا میں اس کو شوکیس کرنا ہے۔ یہ لیڈ پاکستان نے لی ہے الحمدللہ، اور اس کو لینی بھی چاہیے تھی۔ تو ہمیں آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے ان کیمروں کے ذریعے، آپ کے اس قلم کے ذریعے اور آپ کے ذریعے جو قدم اٹھایا ہے وہ پیش قدمی جاری رہے، دنیا کو پتہ لگ جائے کہ پاکستان جس سے اسلامی دنیا کے لیے، ملت اسلامی کے لیے ماڈل بنایا تھا، اس نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور میں ایک اور درخواست کروں گا کہ اس اہم موقع پہ یہ بہت ہی
ایک بڑا سنگ میل ہے جس کو کہ منزل بننا ہے. اس کو ہم مزید غیر اہم سوالات کے ذریعے ہیڈنگ کا شکار کسی اور چیز کو ہم اپنا یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس کی ہیڈنگ یہی خبر بنے ایک خوشخبری کی شکل میں کہ اب خواتین کی تعلیم کا مقصد ہے کہ ایک بہتر گھر، ایک بہتر نسل، ایک بہتر معاشرہ اور ایک بہتر ملک. بہت بہت شکریہ کا آپ سب کی. اور مولانا یوسفزئی جو اس حوالے سے طالبات کے تعلیم کے حوالے سے جد و جہد کرتی رہی ہیں وہ بھی یہاں پہ آئیں گی اور وہ بھی شریک ہوں گی، اور ان سے وابستہ جتنے جہاں پہ بھی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے وہ ان کی ریپریزنٹیشن بھی انشاءاللہ تعالی ہوگی. شکریہ. طاہر صاحب، افغانستان انٹرنیشنل. السلام علیکم سر، کنگریچولیشنز اتنی بڑی اور اہم کانفرنس کا انعقاد پہ. سر میرا سوال ہے کہ کیا ہم بینگ برادر اسلامی ملک افغانستان سے کوئی وفد اس کانفرنس میں شامل ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے اندر جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں وہاں پہ افغانستان میں عورتوں کی تعلیم کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں. ہم نے انویٹیشنز ایکسٹینڈ کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتفاق سے آج ہی رابطہ عالم اسلامی کی سیکرٹری جنرل یہاں آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات ہے. ہم نے دعوت نامہ بھیجا ہے، اور آپ کے سوال کے ذریعے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم قبائلی معاشرے کی جو روایات ہیں، ان کی کسٹم اور کلچر ہے، ان سب کی قدر کرتے ہیں. لیکن اسلامی دنیا میں کسٹم، کلچر، روایات یہ سب پابند ہیں اسلامی تعلیمات کے. تو ہماری روایات میں عورتوں کی تعلیم پہ قدغن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے بھیجا ہے ان کو دعوت، وہاں سے ضرور ان کے نمائندے آئیں گے. اہم ترین اور ملک ہے ہم سب کے لیے، ایک اسلامی ملک ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے. اعلان اسلام آباد ہوگا. اچھا، یہ کیونکہ ہم آخری دن ڈیکلیریشن اعلان اسلام آباد اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہوگا، جس میں کہ ہم اپنے بہت بڑے پیمانے پہ وسائل کو، پاکستان کے بھی اور اسلامی دنیا کے بھی، اس کے لیے فیصلہ کن ایک ڈیکلیریشن ہوگا کہ کس طرح ہم خواتین کی، طالبات کی تعلیم کے حوالے سے اپنے رجحانات کو تبدیل کریں. صدیقی صاحب، میرا نام سردار ظہیر ہے، روزنامہ مرکز سے سینئر سٹاف رپورٹر ہوں. سر، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی اور تعلیم کے حوالے سے، اور اس حوالے سے آپ کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہیں. تو کیا آپ کے سامنے جو اتنی اہم چیز ہے تعلیم، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بیک بون آف کنٹری کہنا چاہیے، تو اس حوالے سے اگر میگا کرپشن آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ کوئی اس کے خلاف ایکشن لیں گے یا آپ اس کو اگنور کریں گے؟ کیونکہ یہ اہم چیز ہے آپ جو بات کر رہے ہیں. نہیں، کیا ہو میگا کرپشن تعلیم کے حوالے سے جو سامنے آپ کے رکھی جائے، بالکل. اس کے خلاف ایکشن لیں گے؟ کرپشن تعلیم میں، کرپشن ویسی گناہ ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ تو میں کرپشن تو بہت قابل مذمت اور قابل مرمت دونوں ہیں. سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد اس بارے میں دوں گی کہ آپ نے کچھ ایسا مختلف ممالک سے پاکستان کے جو اسکلڈ پرسن ہیں ان کو آفر کی جاتی ہے کہ وہ باہر ممالک آئیں اور ان کو جاب بھی آفر کی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے پاس 10 لاکھ اسکلڈ پرسن نکلتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسے سینٹرز ہی نہیں ہوتے جہاں پر وہ جا کے سیکھیں، یا پھر ان کو کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ملے جو باہر کے جو ادارے ہیں ان کے ایکول ہوں. تو یہ اوورسیز پاکستانی منسٹری کا بھی کام ہے، یہ ایجوکیشن منسٹری کا بھی کام ہے. تو اس پر دونوں باہمی تعاون سے ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایسے بچوں کو تیار کریں جو باہر کے ممالک میں بھی جا کے وہ کام کر سکیں؟ آپ کا سوال بڑا بروقت اور بڑا اہم اور بڑا اس میں فیصلہ کن قسم کی اقدامات کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جن حالات میں کھڑا ہے، سچائی سے آپس میں بات کریں تو تعلیم اور روزگار دونوں کے معاملے میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. تو جن اس وقت تقریباً 35 سال سے کم عمر 18 کروڑ نوجوان ہیں پاکستان میں، اور اگر آج کا پاکستانی نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے اور جو بھی ہنر اس کے پاس ہے اس میں اضافے کے لیے
तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता, महज़्ज़ब माशरों में, ताकतवर मुल्कों में जाना चाहता है तो हम इसको ब्रेन ड्रेन ना समझें, ये ब्रेन ट्रेन है। और इसीलिए इन इक़दामात को सामने रखते हुए अब तो हमारे लिए मिडिल ईस्ट जाना भी नामुमकिन सा होता जा रहा है, क्योंकि तकाफुल और इस तरह के बहुत सारे सर्टिफिकेशन की अब जरूरत पड़ेगी। अब ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज के अलावा कोई और गुंजाइश नहीं है। इसलिए 2019 में मैंने फिनलैंड से 2 लाख बच्चों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम आईटी में उसका मुआहदा किया था, जो उस वक्त की हुकूमत ने किसी भी वजह से उसकी अप्रूवल नहीं दी। यही मसले का हल है। वजीर आजम पाकिस्तान ने 15,000 अरब रुपए का एक हंगामी प्रोग्राम इल्म नाफे के लिए, जो कि आपको हुनर सिखाएगी, आपको तालीम और ख़ास तौर पे इखलाकी तालीम के साथ हुनर सिखाएगी, उसके लिए एक बहुत बड़ा मेगा हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया है। और इसके अलावा आगे चल के हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहाँ 10% स्कूलों में तो हम टेक मैट्रिक, टेक मिडिल और टेक इंटर का आगाज़ करें, स्टेम प्रोग्राम का, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ हो, ताकि हम एक नए रुझान के साथ आगे बढ़ें और दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने की हमारे में भी अहलियत पैदा हो। अक्सर हदीस भी है कि कब्र की गोद से माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करें। आपका बड़ा एहसन इक़दाम है, इसकी सताइश करते हैं। सर, एक थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि इस्लामाबाद या दीगर शहरों में जो ख़वातीन आला तालीम हासिल करना चाहती हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कुछ ख़वातीन आला तालीम हासिल करने की कोशिश करती हैं, सलाहियत भी होती है, लेकिन आला तालीम एक ख़ास तबके तक महदूद हो गई है, नर्स हो, इस्लामिक हो, दीगर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे दाखिला बड़ा मुश्किल है। इसके ऊपर कुछ फोकस है, इसके ऊपर हमारा खुशनसीब है कि हम इस्लामाबाद में हैं, जहाँ के तालीम के जो मौक़े हैं किसी भी शहर से ज़्यादा है। हम तो बड़ा खुशनसीब हैं कि इस्लामाबाद सिर्फ 10 मील दूर है, हम आ सकते हैं यहाँ पे, एक से एक तालीमी इदारे हैं यहाँ पे। हाँ, ये पाकिस्तान भर में होने चाहिए। और आपने जो बात की है, जिस मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पर अब 92% 92% लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लेकिन अलमिया ये कि उनमें से 80% घर बैठ जाएंगी। तो हमें सिर्फ तालीमी इदारों में उनकी गुंजाइश नहीं बनानी है। मैं आपके इस सवाल के ज़रिए तमाम माओं से, वालदैन से, सासों से और शोहरों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान ने, रियासत ने, मुमलिकत ने आपकी बच्ची को स्टेथोस्कोप पकड़ने, कलम थामने, नश्तर चलाने की तरबियत दी है और सलीका दिया है, हौसला दिया है, तालीम दी है, तो आप चिमटा ज़रूर पकड़ाएं, लेकिन उनको ये काम भी करने दें, वरना बहुत बड़ा कौमी नुकसान होगा। क्या पाकिस्तान की रियासत का एक बड़ा आला तालीम पे हम खर्च भी करें, और ज़्यादातर तालबात में जो पढ़ना, ना सिर्फ पढ़ना चाह रही हैं बल्कि पढ़ के दिखा रही हैं, वो हमारे कौम का इस वक्त बेटर हाफ है। तो उनके लिए हमें गुंजाइश बनानी है, माशरों में भी और असेंबली में भी आम बच्चियों के पहुंचने का इंतजाम करें, खानदानों का नहीं। आफ्ताब जहां न्यूज़ 1 टीवी से मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि तालीम के हवाले से ये एक अच्छा कॉन्फ्रेंस है जो कि पाकिस्तान इसको मेज़बानी कर रहा है। तो दूसरा ये बताइएगा सर कि इसकी मेज़बानी तो हो रही है, लेकिन अगर देखें पाकिस्तान में इस्लामाबाद जो कि विफाक है, इसमें अगर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को देख लिया जाए, इस्लामिक यूनिवर्सिटी को देख लिया जाए, आए रोज़ वहाँ पर 2 ग्रुपों में फसादात होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी जाती है, यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स है उसमें से तलबा को बाहर निकाला जाता है। इसके लिए वज़ारत सेहत, वज़ारत तालीम जो है वो क्या काम कर रही है, इस हवाले से बताइएगा। सेकेंडली ये बताइएगा सर, जो SCO का इजलास हुआ था उसमें तो जितने भी लोग थे उनको कवर करने के लिए बाकायदा तौर पर उनके कार्ड्स जारी हुए थे। इजलास तो होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, रास्ते बंद हो जाएंगे, जो भी काम होगा उसमें जो कवर करने वाले लोग हैं, उस हवाले से अभी तक कोई एक लाहियामल हमारे सामने नहीं आया कि किस तरह से इस कॉन्फ्रेंस को हमने कवर करना है। लेट मी कन्फेस कि ये इसमें देर हुई है, क्योंकि इतना बड़ा कदम उठाते हुए अभी हमने OIC में जितनी तवन्नाइयाँ खर्च करनी पड़ी तो डर लग रहा था, लेकिन वक्त हाथ से निकल रहा था, इसलिए किया है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से इसकी अहमियत को सामने रखते हुए
ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی تھی جس میں خود ڈپٹی پرائم منسٹر شامل ہیں، اس کی وہ چیئر کر رہے تھے، اور اطلاعات و نشریات کے وزیر اس کا حصہ ہیں، وزیر داخلہ اور خود میں، اور میرا خیال ہے یہ میڈیا کے میٹر سیکرٹری انفارمیشن کو ڈیل کر رہی ہیں. اچھا سیکرٹری انفارمیشن اس کو ڈیل کر رہی ہیں، اور میرا خیال ہے آپ تک یہ انتظامات پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یونیورسٹی کا سوال بھی آپ نے بڑا اہم کیا ہے. سوال اٹھ ہی رہا ہے کہ کیا طلبہ یونین میں پابندی لگانے کے بعد حالات بہتر ہوئے ہیں یا خراب ہوئے، اور لیڈرشپ کے آنے کا جو سلسلہ تھا نیچرل وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. تو میں آپ کے سوال کے ساتھ یہ گنجائش پیدا کروں گا کہ اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کیا جانا چاہیے. طلبہ اس حوالے سے خود اپنا رول ادا کر لیتے تھے ذمہ داری کے ساتھ. جیو نیوز سے السلام علیکم. کیسے سر ایسی کانفرنسز اور ایسے اقدامات اچھے ہوتے ہیں، ان کا اچھا تاثر جاتا ہے، ان کا یہ کتنے رزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں ہم ابھی کہہ سکتے. لیکن سر آپ لوگ جو ہر سال تعلیم کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہمارے جی ڈی پی کے 1.5% بھی نہیں ہوتا، اس بارے میں کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ لاسٹ ایئر 1.5 تھا، اس سال 1.9 ہے. اچھا اس سال تو کم کر دیا گیا تھا، اور تو 1.5 تھا پچھلے سال، ہم نے 1.9 کر لیا ہے اس سال. تو بڑی مشکل سے لڑ کے، کیونکہ ایمرجنسی کی حالت میں پاکستان رہتا ہے، تو وہ ہم جو چیز ایمرجنسی سے ہم آئندہ آنے والے وقت میں بچا سکتی ہے وہ تعلیم ہے. تو اب کی کوشش کی ہے، ایچ ایس سی کا بھی کم کر دیا گیا تھا، وزارت کا بھی کم کر دیا گیا تھا. بس یہ دعا کریں اور نظر رکھیں کہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کراچی میں جو بچے میٹرک میں انہوں نے بہت اچھے مارکس لیے، A+ گریڈ میں آئے ہیں، فرسٹ ایئر میں بہت سارے بچے فیل ہو گئے. 1-2 بچوں کا کیس نہیں ہے، کافی سارے، اور کچھ کو ایڈمیشنز بھی نہیں مل رہے. تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی دعا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم تھی ڈیولوشن آف پاور کے لیے، وہ کر دیا اس نے ایکیومولیشن آف پاور، اور تعلیم کے اعداد و شمار اور خراب ہوئے ہیں، ہمیں نئے سرے سے دیکھنے ہوں گے. اور جو سندھ کے اندر معاملہ ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور اس کی بنیاد الگ ہے. سندھ وہ بیچارہ مجبور سا صوبہ ہے جس نے سن 70 میں ہی شہری اور دیہی کی بنیاد پر، بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے لسانی بنیاد پر کوٹا لگا دیا تھا تعلیم کے اوپر. اب وہ تو کوٹا تک تو بات صحیح تھی، اب نمبرز کے اوپر بھی وہ کوٹا لگ گیا ہے کہ کون کتنے نمبر لینے ہیں، اس کے فیصلے اس کی صلاحیت نہیں، اس کی زبان کرے گی. کشمیر ایکسپریس سے ڈاکٹر صاحب 2-3 چیزوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا. ایک تو سر وفاقی دارالحکومت میں ہی فیڈرل بورڈ ہے اور مختلف سکولز اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ملی بھگت کے ساتھ وہ اپنی ہی مرضی کے سینٹرز الاٹ کرواتے ہیں، اور اس میں پریکٹیکل کے نمبرز بھی اپنی مرضی سے دلوائے جاتے ہیں، اور پھر وہاں چیٹنگ. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے عالم اسلام کو بہت کچھ کرنا ہے. خواتین کی تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں عالمی کانفرنس ہو رہی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ 4 صوبوں کے وزرائے تعلیم بھی کانفرنس میں شریک ہوں گے. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 4 صوبوں کے وزرائے تعلیم بھی کانفرنس میں شریک ہوں گے. 3 روزہ کانفرنس میں 47 ممالک کے 150 مندوبین شرکت کریں گے. تعلیم کے فروغ کے لیے عالم اسلام کو بہت کچھ کرنا ہے.